تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو مر رہی ہے اور ہندوستان میں اردو ختم ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مڈل کلاس ہے دنیا بھر میں ڈسکورس ڈومینیٹ کرتا ہے، اور یہ ڈسکورس کو ڈومینیٹ کرنے کی اپنی وجہ ہوتی ہے. ہندوستان میں یہ کہنا کہ اردو ختم ہو رہی ہے اور مر رہی ہے کبھی اسی سے تعلق. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو مڈل کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاتا ہے، اور اس کے پاس اردو نہ پڑھانے کے اتنے زیادہ بہانے ہیں کہ اس میں اتنے بہانے وہ تراشتا ہے، اور جتنا وقت لگاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیسے پڑھائیں، یہ 10 گنا کم وقت میں وہ اپنے گھر میں ایک اردو ٹیچر لگا کے آدھا گھنٹے میں اپنے بچے کو اردو پڑھا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مڈل کلاس نے یہ طے کیا ہے کہ مذہب کی حفاظت تو وہ خود کرے گا اور اردو کی حفاظت حکومت کرے. کسی دوسرے سیاق و سباق میں سرمد اپنی بات کہہ رہے ہوں اور نہ سر کٹا رہے ہوں، یا کوئی اور کچھ کہہ رہا ہو، جعفر زٹلی مارے جا رہے ہوں، لکھنے والے کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا ہے. وہ مذہب کی بات نہیں سنتا ہے. جہاں تک ریختہ کا معاملہ ہے تو ریختہ کو ذرا زیادہ جو ہندوستان پرو لبرلائزیشن پالیسیز ہیں 91 کے بعد کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت اچھا ہے کہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا بدلی ہے. جیسے ہی مغربی بنگال میں جاتے ہیں اور وہ مذہبی جماعتوں کے اثر سے اور جو زبان کی سیاست ہے اس کے اثر سے وہ ویسے ہی وہاں اپنی زبان کو اردو کہنا شروع کرتے اور پھر وہ اردو کے لیے اسرٹ کرتے ہیں. تو مغربی بنگال میں خاصی والیٹائل سچویشن ہے اردو ورسز بنگلہ کو. تقسیم ہند 1947، دا بلڈی پارٹیشن آف پنجاب، تنازع کشمیر، 1965 کی پاک بھارت جنگ، سانحہ مشرقی پاکستان اور بھارت کا کردار، خالصتان موومنٹ اور آپریشن بلو سٹار، اٹل بہاری واجپئی کا دورہ لاہور اور کارگل جنگ، انڈین پارلیمنٹ پہ حملے، ممبئی حملے، بالا کوٹ پہ بھارتی حملہ، کلبھوشن یادیو اور بلوچستان، تنازعات اور الزامات میں امن کی تلاش. واچ انڈو پاک ڈائلاگ with ڈاکٹر اشتیاق احمد and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. السلام علیکم، میں حسن ظفر وتھ اسپیشل ایپیسوڈ آف ٹاکنگ پالیٹکس انڈو پاک ڈائلاگ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب اینڈ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب لائک آلویز. فاروقی صاحب کا میں آپ کو ڈاکٹر فاروقی کا انٹروڈکشن دیتا ہوں. ان کی پریزنٹ پوزیشن ہے ہی از جنرل سیکرٹری آف انجمن ترقی اردو ہند، والنٹری آرگنائزیشن اسٹیبلشڈ ان 1886، اور پریویسلی ممبر رہے ہیں ایڈیٹوریل بورڈ کے IIC کوارٹرلی نیو دہلی کے، اور ممبر تھے ایڈیٹوریل بورڈ IHC کوارٹرلی نیو دہلی کے. along with this member board of directors DPS Jeddah and Riyadh, and founding administrator DPS Buland Shahar, secretary Zakir Hussain Study Circle, and coordinator for India of Nobel laureate Muhammad Abdul Salam Foundation, custodian of his Nobel Prize Fund, London. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروقی جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب آپ کے تعلق دار ہیں، ذرا اپنا بتائیے کہ آپ کی ملاقات ڈاکٹر فاروقی سے کیسے ہوئی، ہاؤ یو نو ہیم، اینڈ دین وی پروسیڈ ود آور کوسچنز اینڈ ڈسکشن. دیکھیں، پچھلے سال نہیں بٹ پچھلے سے پچھلے سال، اب تو ایک نیا سال شروع ہو گیا ہے. 2023 میں نے ایک طویل وقت گزارا ہندوستان کے اندر، اور ڈاکٹر اطہر فاروقی سے میرا پہلے سے کمیونیکیشن تھا، کیونکہ ان کا کام وہاں پہ اردو زبان پہ، اس کی پروموشن پہ، کئی کتابیں ان کی ہیں جو انہوں نے مجھے گفٹ بھی کی تھی. تو پھر وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی، وہاں پہ بہت اور انٹلیکچوئلز بھی آئے ہوئے تھے، اردو کے ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، تو اور دوستی ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترقی اردو کا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے بہت کام کیا ہے. مجھے شاید اگر مجھے یاد ہو 517 ان کی شاخیں ہیں سارے ہندوستان میں. تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ اردو کا کیا مقام ہے. ایک تو ریختہ جب سے اسٹیبلش ہوئی ہے تو اردو کا ریوائول ہوا ہے بڑا زبردست. کم جی از کم
तौर पे। हम्म, और तो इसीलिए मैं समझता था कि डॉक्टर अतर फारूकी का हमारे यहाँ मेहमान आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा, आई थिंक इट्स अ मेन प्रिविलेज, ऑफ एंड आई एम कोर्स। सो ग्लैड। डॉक्टर फारूकी, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला आज की इस गुफ्तगू के लिए। सबसे पहले तो अंजुमन तरक्की उर्दू के बारे में बताइएगा, और एक सवाल जो मेरे जहन में है तो आपसे पूछना चाहता था, इफ़ यू लाइक तो शुरू में उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, वरना फिर आगे चल के करते हैं। वो ये है कि उर्दू के साथ बहुत सी पॉलिटिक्स एसोसिएटेड रही है हिंदुस्तान में, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और फिर बांग्लादेश में जो सूरत हाल थी वो भी आप जानते हैं। जरा इस बारे में भी कहिएगा, व्हाई इज उर्दू सो पॉलिटिसाइज्ड? इस सवाल का जवाब आप शुरू ही में चाहते हैं या? जैसे आप चाहें, आगे चल के इस सवाल को हम टेकअप कर लेंगे। शुरू में इसलिए कह दिया कि देखने वाले उनके मद्देनजर हो कि हम इस सवाल को भी एड्रेस करेंगे। जी 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 जी, ये बहुत अहम है, इस पे हम बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से, जी और थोड़ा सा चीजों को आसान और लाइट करने के लिए मुझे एक वाकया याद आता है, जो जगन्नाथ आजाद साहब ने अपनी किताब में फैज साहब से मुतालिक लिखा है कि लाहौर में कोई कॉन्फ्रेंस थी जहां वॉलेंटियर्स जो थे वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ फैज साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने काउंटर पर कहा कि भाई लाइए हमारा बैग दीजिए। तो किसी वॉलेंटियर ने कहा कि जनाब नाम बताइए। तो फैज साहब में बड़ी महबूबियत थी और वो अग्रेशन तो था ही नहीं, तो उन्होंने कहा फैज अहमद फैज। तो दूसरे ने कहा कि नहीं जनाब पूरा नाम बताइए। तो जब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से मुताल्लिक बात होती है तो ये किस्सा मुझे अक्सर याद आ जाता है, इसलिए कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का क़याम 1882 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। और ये हिंदुस्तान में उर्दू का सबसे कदीम तरीन इदारा है, जिसकी तकरीबन 650 शाखें मुल्क भर के हर उस कस्बे या शहर में है जहाँ उर्दू आबादी का सब्सटेंटिव प्रोपोर्शन मौजूद है। तो ये इदारा अपने तौर पे काम कर रहा है। पार्टीशन के बाद जाहिर है कि सब पे बुरा वक्त पड़ा, उर्दू पे भी पड़ा, औरों पे भी पड़ा, इधर भी पड़ा उधर भी पड़ा। तो उसमें कुछ दिन के लिए वो इसका जो काम था वो मअतल हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जब 1949 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर बन के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के अलीगढ़ गए, तो वो अंजुमन को अपने साथ वहां ले गए और फिर इसका सफर शुरू हुआ। और 1975 में ये इदारा दिल्ली आ गया। और हमारे यहाँ जो सूबाई उर्दू एकेडमी हैं और जो दूसरे इदारे हैं वो 1971 के बाद बनने शुरू हुए हैं। तो 1971 तक अंजुमन ही वाहिद इदारा था, और 1971 के बाद जो इदारे बने हैं उर्दू के, वो सब अंजुमन ही की कोशिशों से बने हैं। तुम्हें बहुत तो जरूर। तो ये तो अंजुमन का एक मुख्तसर तारुफ है। जी, दूसरी बात जो आम तौर पे हमारे यहाँ कही जाती है और जिसका बहुत प्रोपेगंडा होता है, वो ये है कि हिंदुस्तान में उर्दू मर रही है और हिंदुस्तान में उर्दू खत्म हो रही है। तो जाहिर है कि जो मिडिल क्लास है वो दुनिया भर में डिस्कोर्स को डोमिनेट करता है, और उसके डिस्कोर्स को डोमिनेट करने की की अपनी वजह होती है। तो हिंदुस्तान में ये कहना कि उर्दू खत्म हो रही है और मर रही है, वो उसका भी उसी से ताल्लुक है। दरअसल मसला ये है कि यहाँ जो मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाता है, और उसके पास उर्दू न पढ़ाने के इतने ज्यादा बहाने हैं कि उसमें जितने बहाने वो तराशता है और जितना वक्त लगाता है ये बताने के लिए कि हम उर्दू कैसे पढ़ाएं, उसके
10 گنا کم وقت میں وہ اپنے گھر میں ایک اردو ٹیچر لگا کے آدھا گھنٹے میں اپنے بچے کو اردو پڑھا سکتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مڈل کلاس نے یہ طے کیا ہے کہ مذہب کی حفاظت تو وہ خود کرے گا اور اردو کی حفاظت حکومت کرے. مذہب کی حفاظت وہ اس لیے کرے گا کہ ظاہر ہے کہ اس کو مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کی بھی ضرورت ہے, قبرستان کی بھی ضرورت ہے, تو وہ اس کی مذہبی ضرورت ہے. تو وہ جو دینی مدارس ہیں ان کو وہ چندہ بھی دے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, کھال کے پیسے بھی دے گا, لیکن وہ یہ چاہے گا کہ جو اردو پڑھانے کی ذمہ داری ہے وہ حکومت کے سر ہو, اور زیادہ اچھا یہ ہو کہ اردو زندہ رہے مگر اس کے بچے نہ پڑھیں اور وہ غریب کے بچے پڑھیں. تو وہ بہرحال ہو بھی رہا ہے, اس لیے کہ جو مدارس میں ظاہر ہے کہ ذریعہ تعلیم تو عربی ہے مگر اتنی بڑی تعداد میں عربی کے استاد نہیں ہیں, تو اس لیے وہاں ایک طرح سے عملاً جو ذریعہ تعلیم ہے وہ اردو ہی ہے. تو اردو رسم خط جاننے والوں کی یہاں کوئی معافی اردو رسم خط جاننے والوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اردو یہاں نہیں مر رہی ہے, اردو یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے. ہاں, اردو اگر مر رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے تو وہ مڈل کلاس کے گھروں میں مر رہی ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے, اگر مجھے صحیح یاد ہے, کہ وہ عشق میں مرنے کا طور اچھا, کوئی اور مرے تو اور اچھا. تو مڈل کلاس خوب ہے. تو 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 یہاں جو مکار مسلم مڈل کلاس ہے تو اس کا یہی ہے کہ وہ بھائی اردو مدرسے کے بچے پڑھیں اور ہم یہ شور مچاتے رہیں اور ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین انگریزی میڈیم اسکولوں میں بھیجیں. تو یہ یہاں براڈلی اردو کی صورتحال ہے. جو دوسرا سوال آپ نے کیا بنگلہ کا اور دوسری چیزوں کا, ظاہر ہے کہ وہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, یہاں بھی ہے اور آپ کے یہاں بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ میں آپ کے ملک کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اردو کی لیڈرشپ ہے وہ مثبت ہو, اور اگر وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے دوسری ہندوستانی زبانوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. اردو کو مسلمان زبان کے طور پہ ہر ان خطوں پر نہیں تھوپ دینا چاہیے جہاں مسلم آبادی ہے لیکن ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے. اس میں سامنے کی مثال جموں اور کشمیر کی ہے. وہاں بمشکل تمام 1% لوگوں کی یا شاید اس سے بھی کم کی مادری زبان اردو ہوگی, مگر مسلم پریشر کی وجہ سے وہاں اردو کو تھوپ دیا گیا ہے, اردو وہاں پڑھائی جاتی ہے. اور یہ جو ڈاکٹر فاروقی ایک چیز بنی کہ اردو کو ایسوسیٹ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں, ہم سنتے ہیں یہ بات یقین سے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں وہاں رہتا نہیں ہوں, تو آپ بتا سکتے ہیں بہتر. حالانکہ منشی پریم چند, کرشن چندر اور دیر از اے لانگ لسٹ آف نان مسلم رائٹرز جنہوں نے اردو کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کیا, ادب تخلیق کیا اردو میں, تو یہ مسلم اسپیسیفک کیسے ہو گئی اردو, یہ بتائیے. نہیں, جیسے ہی مسلم لیگ کی سیاست آگے بڑھی اور مسٹر جناح نے یہ کہنا شروع کیا کہ نئے ملک کی زبان پاکستان ہوگی, اور پھر یہی اچھا کام انہوں نے 1948 میں کر کے ایک نئی فساد کی بنیاد رکھی جو آپ کے 1971 میں جا کے ختم ہوا. تو جیسے ہی مسلم لیگ نے پک کیا اردو کو, تو ظاہر ہے کہ اردو کو مسلمان ہو ہی جانا تھا, اور پھر اس کے بعد میں پاکستان بن گیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی صرف اور صرف جو قومی زبان ہے, صرف اور صرف جو سرکاری زبان ہے وہ اردو ہوگی. سرکاری زبان تو ہمارے یہاں انگریزی ہی رہی, لیکن ہم نے انگریزی ڈاکٹر اشتیاق صاحب بہتر بتا سکتے ہیں ہمیں, ڈاکٹر صاحب پاکستان اس کے بیک میں قطع کلام کر کے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوا کیا, وہ تو دوسری بات ہے. کرنا کیا چاہتے تھے وہ دوسری بات ہے. کرنا تو یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے اوپر اردو کو تھوپ دینا چاہتے تھے,
وہاں سرکاری زبان بھی اردو کو بنانا چاہتے تھے، وہاں قومی زبان بھی اردو کو بنانا چاہتے تھے، اور ان خطوں پر جہاں کی زبان اردو نہیں تھی، جیسے پنجاب ہے اور سندھ ہے اور دوسری جگہ ہیں، لیکن وہاں یہاں تو پہلے ڈاکٹر فاروقی، پاکستان میں جتنے بھی یہ ہمارے نان اردو اسپیکنگ فارملی جو علاقے ہیں، جی جی پشتو بولتے ہیں، بلوچی، یہاں کوئی جی ریزنٹمنٹ نہیں ہے اردو کے اگینسٹ. لوگوں نہیں نے نہیں وہ ہی اپنایا ہے اسے. اور نہیں نہیں وہ تو اس لیے نہیں، یس. وہ تو اس لیے اپنایا کہ اردو بڑی زبان تھی اور آپ نے اسے چھوٹی زبانوں کے اوپر اور مذہب کے نام پہ قومی زبان کے طور پہ تھوپ دیا، تو ان کے پاس اس کے بعد طریقہ کیا تھا؟ مذہبیت، مذہب، وطنیت، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے نام پہ کسی بھی چیز کو تھوپ دیجئے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر خطوں کی زبان اردو نہیں ہے، تو وہاں قومی زبان اردو کیسے ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایک قومی زبان نہیں ہے. یہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہندوستانی آئین میں نیشنل لینگویج کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے. ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہندوستان میں جو کہنا چاہیں گے آپ کا جی کیا جی، اس کی خیال ہے؟ بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، محل 1886 میں جب یہ ہندی اردو کنٹروورسی یو پی میں شروع ہوئی ہے، تو جی سر جی سید نے کہا کہ اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی مدر ٹنگ ہے. اور مسٹر جنا نے، حالانکہ کانگریس کے کئی ریزولوشن تھے کہ مدر ٹنگ کے اندر ایجوکیشن دی جائے گی، لیکن جو نیشنل زبان، مطلب موتی لال نہرو رپورٹ تک تو اسے نیشنل ہی کہا گیا، وہ ہندوستانی ہوگی، اور اس کی دو آفیشیل رسم الخط ہوں گے، ایک دیوناگری اور ایک ہمارا جو پرشین اردو کا ہوتا ہے. لیکن مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں، یہ کانگریس کا پروپوگنڈا ہے، ہندوستانی کوئی زبان نہیں ہے، اور اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے. اور جیسے ڈاکٹر فاروقی بتا رہے ہیں، پاکستان بننے کے بعد اردو کو تھوپا گیا نا جی، اپنا بائی دا اسٹیٹ، بنگالیوں نے اس کو ریزینٹ کیا. اور ٹھیک ہے، سندھ کے اندر بہت ریزینٹمنٹ ہے، بائی دا وے، میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں. پختون بھی جو ہیں وہ، کیونکہ پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے لوور لیول پہ آپ کو اردو چاہیے، اور اوپر تو انگریزی چلتی ہے. محل انڈیا میں بھی آج تک آفیشیل زبان جو ہے سپریم کورٹ میں ادھر ادھر جو ہے وہ انگریزی ہے. وہ ایک اور مجبوری ہے، لیکن جو ہے نا ایک آئیڈیولوجیکل بنیاد کہ زبان ایک مذہب کی ہوتی ہے، یہ سر سید سے شروع ہوا ہے. اور ادھر سے شاید انڈیا میں بھی ہندی کو ہندوؤں کی زبان کہا گیا ہوگا، وہ ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے، ایسے مجھے سمجھ آتی ہے. جی جی، بہرحال یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ. اگر سر سید نے شاید یہ نہیں کہا تھا، لیکن اگر انہوں نے کہا بھی تھا تو جب 1906 میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس باقاعدہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئی، 2000 ڈیلیگیٹس جاتے ہیں علی گڑھ سے، اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ڈھاکہ میں مسلم لیگ میں شامل ہو جاتی ہے، تو سر سید اور سر سید کا گروپ جو کچھ کہہ رہا تھا، تو وہ تو وہی بات ہو گئی جو بعد میں مسلم لیگ کہہ رہی تھی. تو خیر بہرحال مجھے اس سے بالکل. وہ اس میں زیادہ نہیں جانا ہے، لیکن یہ عرض کرنا ہے کہ ہندوستان میں جو قومی زبان ہے وہ شاید 24 ہیں اس وقت، جو 8ویں شیڈیول میں ہیں، اور انہیں علاقائی زبانیں کہا جاتا ہے. اور ہندوستان کا جو آئین ہے اس میں کسی نیشنل لینگویج کا ذکر نہیں ہے. اس میں ہے کہ ہندی ول بی دا آفیشیل لینگویج آف دا یونین along with English as an associate official language of the union. اور ٹھیک ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس ظاہر ہے کہ انگلش میں کام کریں گے، چونکہ بین الصوبائی معاملہ ہے. تو یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ یہاں کی صورتحال ہے. تو یہاں کوشش کرنے کے باوجود بھی ہندوستان میں اتنی رنگا رنگی ہے اور اتنی طرح کی مختلف چیزیں ہیں کہ یہاں کسی ایک زبان کو تھوپا نہیں جا سکتا. اور وہ کبھی کوشش اگر ہوئی بھی تو بہت تھوڑی سی ہوئی، اور وہ بہت دیر کے بعد ختم ہو گئی. لیکن آپ کے یہاں پاکستان میں پہلے ہی دن سے اردو کو جب قومی زبان کے طور پہ تھوپا گیا، تو صرف اردو ہی کو نہیں تھوپا گیا، بلکہ جو چھوٹی زبانیں تھیں انہیں بڑی زبانوں نے دبانا شروع کر دیا. جیسے سرائکی کو پنجابی نے دبانا شروع کر دیا، اور بھی کچھ ایسی زبانیں ہوں گی جن کا مجھے دبانے علم سے کیا نہیں ہے. مراد لیں گے؟ یہ کوئی آپ کے خیال میں کوئی سسٹمیٹکلی ہوا، یا
through نہیں natural process. نہیں نہیں سسٹمیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی زبان ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، پھر چھوٹی زبان میں آپ ذریعہ تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہیں، دوسری چیزیں نہیں کرتے ہیں، سارے فنڈز بڑی زبانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اسٹیٹس سمبل ہو جاتی ہے. جیسے پنجابی کے مقابلے میں اردو ہے کہ اردو اسٹیٹس سمبل ہے، تو پنجابی اردو بولنے میں زیادہ فخر محسوس کرتا ہے پنجابی کے مقابلے. تو یہ تو زبانوں کا کردار ہے. لیکن یہ چیز ہمارے ڈاکٹر فاروقی، یہ تو میں اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز تو ہمارے لائف ٹائم میں ہی ایسے چینج ہوئی ہے. پنجابی اسپیکنگ گھرانے جن گھروں میں پنجابی بولی جاتی تھی، اب وہاں پنجابی نہیں بولی جاتی. تو یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایز اے اسٹیٹس سمبل اور زیادہ تہذیب یافتہ ہونے کے لیے آپ اردو کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اردو کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈاکٹر اشتیاق صاحب جس پہ وہ بہت بھی رکھتے ہیں. آپ کو قطع کلام ہوتا ہے، تہذیب یافتہ نہیں ہوتی ہے. وہ جو وطنیت ہے اور نیشنلزم ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے پیر پھیلاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ 1948 میں جناح صاحب ڈھاکہ کی کنووکیشن میں انگریزی میں کہہ رہے ہیں کہ بنگالیوں سے کہ یہاں کی قومی زبان صرف اور صرف وہ ہوگی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا تھا، ہوتے ہوتے ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ کے یہاں اردو آ گئی. اچھا، ابھی تک وہ آپ کے یہاں شاید آفیشیل لینگویج نہیں بن پائی ہے، نہیں بن پائی ٹیکنیکل آفیشیل لینگویج نہیں ہے، آفیشیل لینگویج تو انگریزی ہے. آفیشیل لینگویج نہیں ہے ٹیکنیکل وجہ سے. لیکن ظاہر ہے کہ قومی زبان تو ہے. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان میں آج تک کوئی قومی زبان نہیں ہے. تو یہ لیکن ایک ہندی ایک موومنٹ چیز تو ہے ہندوستان میں، ایک جی جی ہندی موومنٹ تو ہے جو کہ ساؤتھ انڈین جو ہے وہ بڑا ریزنٹ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر بنگلور میں نے وہ پارٹیشن پہ وہاں پہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہے بنگلور میں، وہاں پہ انگریزی میں نے تقریر کی، لیکن کسی نے میرے ساتھ یعنی ہندی اردو ہندوستانی میں سوال کر لیا تو وہاں سے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نو ہندی ہیئر، نو ہندی ہیئر. تو ایک ہندی ورسز ساؤتھ انڈین جو ایک ریزنٹمنٹ ہے وہ تو انڈیا کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ اردو پہ بات ہو رہی ہے جی تو جی جی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جہاں تک فلم انڈسٹری کا کام ہے، ابھی مودی صاحب بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ کبھی تقریروں میں اگر کوئی اپنی نظم سنانا چاہتے ہیں تو وہ ہندوستانی میں ہوتی ہے. یعنی اردو کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے. اردو کو اگر آپ ہندوستانی سمجھ لیں تو آج تک عوام وہاں پہ بولتے ہیں زبان وہ یہی ہے، ہندوستانی ہے. اور اردو غالب کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی، ہندی جو ہے وہ پھر یہ کمیونلائزیشن آف زبانوں کے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے. لیکن اردو کا ابھی بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں لٹرری فارم میں، ایکسپریشن میں، پوئٹری میں ابھی بھی بہت وہاں پہ ایک سٹیٹس ہے. کیوں جی یہ درست ہے ڈاکٹر نہیں نہیں، وہ صاحب؟ بالکل ڈاکٹر وہ فاروق. وہ جی سب بالکل درست ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اردو عوامی سطح پہ ہے، اردو کو سب پسند کرتے ہیں، وہ مسئلہ جی نہیں ہے. لیکن جیسے یہ جو ہماری مذہبی قیادت ہے اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں، جو سب سے بڑا موومنٹ ہے ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے. تو ان کے ہاں جو تبلیغی نصاب ہے اور جو کمیونیکیشن کی زبان ہے وہ اردو ہی ہے. تو وہ لگاتار ہمارے ہاں مذہبی جماعتوں کی طرف سے پریشر ہے کہ اردو کو پوری طرح اسلامک فولڈ میں لے لیا جائے. اور یہ جی جی اس پہ اور رسم یہ جو الخط کا بھی بہت عمل دخل ہے ڈاکٹر فاروقی، کیونکہ یہ عربی رسم الخط میں اردو لکھی جاتی ہے تو اسے قرآن کے حوالے سے مذہب کے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ جس نہیں قسم نہیں، کی زبان میں یہ مولوی میں ہم آپ جیسی اردو استعمال کرتے ہیں وہ عام بول چال میں کہاں وہ زبان استعمال ہوتی میں آپ کی بات قطع کلام کرتا ہوں. اردو عربی رسم الخط میں کہاں لکھی جاتی ہے؟ کچھ وہ کچھ تو حروف پرشین میں لکھی جاتی ہے، ہے. چلیے پرشین. کچھ حروف پرشین ہے لیکن جی کچھ حروف ہیں جو عربی میں بھی ہیں، جو فارسی میں بھی ہیں، لیکن جو بہت ساری آوازیں ہیں ہمارے ہاں، آدھی سے زیادہ آوازیں وہ تو ہندی آوازیں ہیں. رے، ہندی ہے. رے، جی جی ڈال، جی ٹے. تو یہ تو آدھی زیادہ آوازیں تو ہماری وہ ہیں. تو اسی لیے ہم اردو کا جو رسم خط ہے، اس کو ہم نہ عربی کہتے ہیں نہ فارسی کہتے ہیں. اس کو تو ہم
اردو رسم خطی کہتے ہیں. لیکن تو میں جی میری مراد یہ تھی کہ اردو پڑھنے والے جی جی ہجے کر کے عربی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ وہی حروف تہجی وہاں پہ بھی ہیں، کچھ ویریشن کے ساتھ ہمارے پاس ہیں، تو اٹ از کلوزر ٹو دیٹ. دیٹس واٹ آئی مین. نہیں وہ لیکن نہیں یار یعنی پرشین یعنی عربی اردو پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی آئی ڈونٹ سی دا کنیکشن. ڈاکٹر احمد اپنا حسن فاروقی صاحب، سوری حسن حسن کیا ظفر، ہو گیا حسن ظفر. محمد ظفر صاحب، وہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ نہیں یہ رسم یہ مذہب کے یہ قریب کیسے آ گئی، اردو مذہب کے اگر قریب کیسے آ گئی، حالانکہ اس میں شاعری کرنے والے مذہب. یہ سارا سر سید سے شروع ہوا ہے. میری سمجھ سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مدر ٹنگ مسلمانوں کی اردو ہے، اور بعد اس میں میں تو مولویوں نے تو ڈاکٹر یہی فاروقی کہنا تھا. بتائیں گے کہ اردو میں جو جی شاعری ہوئی ہے وہ اس میں تو مذہب کو بہت آڑے ہاتھوں کیا گیا ہے انٹل اقبال کے اندر. نہیں آڑے ہاتھوں تو لیا گیا ہے، لیکن جو مولوی صاحب ہیں وہ تو وہ تو پہلے ہی دن سے اردو شاعری کے خلاف ہیں. آپ جو سب سے زیادہ ایک زمانے میں پڑھی جانے والی کتاب تھی، ہر لڑکی کو جہیز میں دی جاتی تھی، بہشتی زیور، جی جی شاید 10واں باب ہے، اس میں آپ پڑھ کے دیکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کیسی ممانعت کی ہے اور کیسی لعنتیں بھیجی ہیں اردو شاعری کے اوپر. تو وہ تو یہ ہے کہ وہ چونکہ عوامی مقبولیت تھی تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو مذہبی وہ ہے تو وہ تو ادبی اردو سے ایک فاصلہ بنا کے اردو کو مذہبی بالکل اردو بنا صحیح. دینا. ایسے خوب بات کی ہے، یہ آپ نے جو ایکسپلین کیا ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ مولویوں کی انہوں نے اردو کو مذہبی زبان بنا دی ہے. حالانکہ ڈاکٹر حسن ظفر جو کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی اردو کے اندر تو بہت یہ انقلابی پوئٹری بھی ہوئی ہے. بہت زیادہ. فیض صاحب کی پوئٹری ہے، نہیں اس کے اندر نہیں ساحر نہیں لدھیانوی کی پوئٹری ہے، علی انقلابی سردار پوئٹری، جعفری کی ہے. ہاں جی انقلابی پوئٹری ہوئی ہے. اور اردو کی جو ساری پوئٹری ہے وہ تو مذہب مخالف پوئٹری ہے. جی خوشوائے مسجد ویراں کو دیکھ کر میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ایگزیکٹلی یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں اس اقبال کے چلیں اقبال از ون ایگزامپل جہاں پہ کچھ پین اسلامزم پروموٹ ہوا ہے اس میں اردو شاعری کے ذریعے، لیکن نہیں، اس کے اندر اقبال کو میرے خیال میں اس لیے چھوڑ دیجئے کہ وہ مجموعے ازداد ہیں، ان کے ہاں آپ کو جو چیز چاہیے وہ مل جائے گی. مطلب وہ ایسا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اقبال کا کہ وہاں شاید ہی کوئی چیز ہو جو آپ کو نہ ملے. آپ کو آپ کو دیوبندیوں کے خلاف چاہیے تو آپ کو مل جائے گا، آپ کو دیوبندیوں کی حمایت میں چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو بریلویوں کے خلاف چاہیے تو وہ مل جائے گا، بریلویوں کی حمایت میں چاہیے تو وہ مل جائے گا، اور کمیونسٹوں کے خلاف چاہیے تو وہ مل جائے گا. اور مارکس کے لیے جو انہوں نے ایک ہی مصرع کہا ہے وہ بہت ساری ترقی پسند شاعری کے اوپر بھاری ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. تو اقبال تو ایسا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے کہ وہاں وہاں وہ سب کچھ مل رہا ہے. ہاں بالکل. مطلب میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جی ڈاکٹر جی جی اپنا فاروقی کے ساتھ. جی 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 اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ مسلمان جو ہیں جی جی جیسے آپ بتا رہے ہیں مذہبی جماعتیں جو ہیں تبلیغی جماعت اور یہ وہ اردو کو مذہب کے ساتھ قریب لاتی ہے، لیکن جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں آپ جیسے جو ابھی بھی اردو میں کمپوز کرتے ہیں، زبان بھی آپ کی اردو ہی صاف جی جی ظاہر ہو جاتی ہے، جی 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 ان کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہے؟ اور پھر ریختہ جب سے یہ ایک پلیٹ فارم آیا ہے اس سے اردو کی پروموشن ہوئی ہے پبلک کے اندر، یا یہ بھی ذرا سوشل اینگل کیا ہے اردو کا نہیں ہندوستان کے اندر؟ نہیں دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ تو ہر زمانے میں اپنی ہی بات کہتا ہے. وہ جی اس پہ وہ چاہے کسی دوسرے سیاق و سباق میں سرمد اپنی بات کہہ رہے ہوں اور اپنا سر کٹا رہے ہوں، یا کوئی اور کچھ کہہ رہا ہو، یا جعفر زٹلی مارے جا رہے ہوں، تو لکھنے والے کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا ہے. وہ مذہب کی بات نہیں سنتا ہے.
جہاں تک ریختہ کا معاملہ ہے تو ریختہ کو ذرا زیادہ سنجیدگی سے جو ہندوستان کی پرو لبرلائزیشن پالیسیز ہیں 91 کے بعد، اس کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا کہ ظاہر ہے کہ ساری دنیا بدلی ہے اور انکم ٹیکس کا سارا سسٹم بدلا ہے، اور اس کے بعد حکومت ایک نیا قانون لائی کہ جو کمپنیز جن کا شاید 100 کروڑ ہے یا 500 کروڑ ہے، کتنا ہے، اس سے زیادہ کا جن کا ٹرن اوور ہے، ان کو 2.5% سی ایس آر سوشل ریسپانسبلٹی کچھ ہے، آر سے کچھ ہے، سوشل ریسپانسبلٹی کچھ ہے، تو اس میں خرچ کرنا ہے. تو ریختہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ بجلی بنانے والی کمپنی ہے، تو اور ان کا بہت بڑا ٹرن اوور ہے، تو اس کا 2.5% یہ انہوں نے اردو کی طرف خرچ کیا، اور اس سے انہوں نے اپنا ایک نیا کارپس بنا لیا، اور ظاہر ہے کہ اب وہ خود پروفیٹیبل ایک چیز ہے. تو آج کل جتنی بڑی تعداد میں آپ یہ لٹریچر فیسٹیولز دیکھتے ہیں، ریختہ کو چھوڑ دیجیے، بہت بڑی تعداد میں لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو وہ وہی جو سی ایس آر کا پیسہ ہے وہ اسی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں اس طرح سے. اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب کے نام پہ زبان کا فساد ہے، یہ بہت آگے تک گیا ہے. یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ مغربی بنگال میں جو بڑی تعداد میں مسلمان گیا ہے، وہ مشرقی یو پی اور بہار سے گیا ہے، اور اس میں بڑی تعداد کی زبان اردو نہیں ہے. ان کی جو زبان ہے وہ میتھلی ہے، مگئی ہے، بھوجپوری ہے، اور دوسری علاقائی زبانیں ہیں، بولی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جیسے ہی مغربی بنگال میں جاتے ہیں، اور وہ مذہبی جماعتوں کے اثر سے اور جو زبان کی سیاست ہے اس کے اثر سے، وہ ویسے ہی وہاں اپنی زبان کو اردو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اردو کے لیے اسرٹ کرتے ہیں. تو مغربی بنگال میں خاصی والیٹائل سچویشن ہے اردو ورسز بنگلہ کو لے کے. ظاہر ہے کہ بنگالیوں کو یہ ناقابل قبول ہے کہ آپ ان کے اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور آپ ان کی ایک زبان بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور آپ پوری طرح سے منی بہار، منی بھاگلپور، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں، وہ آپ مغربی بنگال بنانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ڈاکٹر فاروقی ایک چیز اور ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ میں دیکھا ہے، خاص طور پہ یو اے ای میں، وہاں پہ تو ساؤتھ ایشیا کی جتنی نیشنز ہیں وہاں تو نیپالی بھی اردو بول رہے ہیں، وہاں تو عربی بھی اردو بول رہے ہیں. تو اردو نے ایک طرح سے ایکسپینڈ بھی کیا ہے اور لوگوں نے اسے امبریس کیا ہے. نہیں، لیکن وہاں پہ آتے ہیں بنگالی، وہاں پہ سعودی عرب میں ہے، وہ سارے اردو بول رہے ہیں، وہاں تو بنگالی نہیں بولتے. میں سمجھ گیا، لیکن وہ ایکچولی ہندوستانی بول رہے ہوتے ہیں، ہندوستانی. ہاں جی، خیر. لیکن وہ اگر وہ ہندوستانی بولیں، اردو بولیں، جو بھی بولیں، لیکن وہاں وہ لوگ ان کی ضرورت ہیں، اور وہاں جو اردو بول رہے ہیں یا بنگلہ بول رہے ہیں یا جو بھی بول رہے ہیں، بنگالی بہت ہیں، تو وہاں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. وہ ان کا جس دن دل چاہے گا وہ کان پکڑ کے نکال کے بھگا دیں گے. جی، لیکن جیسے کوئی 4-5 ملین افغانی پاکستان میں رہے، ان کی پھر یہاں فیملیز ہوئیں، کوئی 2 جنریشنز انہوں نے یہاں پہ وقت گزارا. اب جب وہ گئے ہیں واپس افغانستان میں، تو افغانستان میں اردو انٹروڈیوس ہوئی ہے. سو تھرو دس کلچرل انٹریکشن، اس کی وجوہات جیسی بھی نہیں ہو، مائگریشن ہے، وار ہے. وہ کلچرل انٹریکشن نہیں تھا. وہ جب وہ پٹھان یہ جو بھی آپ انہیں کہیں، جب وہ یہاں رہ رہے تھے، تو چونکہ آپ کا ایک امپوزڈ لینگویج کے طور پہ اردو موجود تھی، تو ان بیچاروں کو اردو اپنی زبان چھوڑ کے اردو پڑھنی پڑی انٹریکٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کے ساتھ. وہ تو ہم انگلینڈ جاتے ہیں تب ہمیں وہاں پہ انگریزی بھی اسی طرح کرنی، تو ہم اسے یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ اب کیونکہ ہم انگلینڈ آ گئے ہیں تو اب وہ سب اردو بولنی شروع کرتے ہیں. وہی زبان بولنی پڑے گی جو علاقے کی ہے. نہیں،
نہیں نہیں، انگلینڈ کا موازنہ اس سے مت کیجیے. انگلینڈ میں تھوپی بھی زبان نہیں ہے، اور انگلینڈ آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے. میجورٹی کی زبان ہے وہاں اردو، وہ انگلش، اور وہ آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے ایتھنک مائنورٹیز کے طور پہ اپنی زبان پڑھنے کی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی چونکہ آپ کو انگریزی نہیں آتی، جس نسل کو انگریزی نہیں آتی ہے وہ تو اردو بولتی ہے، اور اتوار کے دن وہ کہیں جمع ہوتے ہیں اور قورمے کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مڈل ایجز کے ہیں، لیکن وہ مرے جاتے ہیں کہ وہ ان کا بچہ کسی طرح گٹ پٹ کر کے انگریزی پڑھنا سیکھ لے. تو 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 ان لوگوں کی ذہنی غلامی ان سے کہیں زیادہ ہے. وہ وہاں وہ جو لوگ انگلینڈ میں اردو بولتے ہیں وہ کسی محبت میں نہیں بولتے ہیں، کی مجبوری ہے کہ ان کو انگریزی نہیں آتی ہے. وہ یہ بہت خوش بات ہوتے ہیں درست ہے. جب ان کا بچہ انگلش میں گٹ پٹ کرتا ہے. اور جب ویکینڈ ہوتا ہے تو ان کا بچہ تو کلب میں چلا جاتا ہے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب وہ چونکہ بےچارے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کہیں جمع ہوتے ہیں، وہ تھرڈ کلاس شاعری پڑھتے ہیں، قورمہ کھاتے ہیں، نہاری کھاتے ہیں. تو یہ میں ہر سال جاتا ہوں، اور یہ تماشے میں ہر سال دیکھتا ہوں وہاں. میں سمجھ آ رہی ہے. اگر ہم انڈیا میں فوکس رکھیں اردو کا، جی تو جی جی مسلمانوں کے اندر ایک اور بھی تو جماعت ہے، جمعیت علماء ہند یا جی جی دیوبند. جی جی جی. وہ کہ ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بہت پروموٹ کیا ہے، لڑکیوں کی ایجوکیشن کو کیا ہے. کیا وہاں پہ بھی نہیں اسی نہیں قسم کا تنگ نظر نہیں نہیں، اپروچ ہے اردو کے ساتھ؟ دیکھیے اشتیاق صاحب، ایک بات، آپ بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، آپ سے زیادہ بہتر اس بات کو کون سمجھتا ہے کہ جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے مقصد ہی پہ قائم رہتا ہے. جی جی جی. مذہبی جماعتوں کا مقصد ماڈریٹ طریقے سے، ریجڈ طریقے سے، ڈنڈے کے ذریعے اپنے مذہبی کو پھیلانا ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، آئی اگری. تو جی. تو تو تبلیغی جماعت ہو، جمعیت علماء ہند ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ جس طریقے سے بھی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، ان کا مقصد جو ان کی طرز کا اسلام ہے اس کا فروغ دینا ہے. وہ وہ اردو کی محبت میں آبویسلی بالکل، وہ اردو کی محبت بالکل نہیں. اور ظاہر ہے کہ جن باہر کے ملکوں سے ان کو پیسہ آتا ہے وہ انہی کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے زیادہ تر وہ وہابی اسلام ہے، اور وہ ملک جو وہابی اسلامک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں وہیں سے ان کو پیسہ آتا ہے. تو وہ بھلے ہی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں، بھلے ہی وہ پریشر میں بچوں کو کمپیوٹر سکھانا شروع کر دیں، لیکن ان کا مقصد اول تا آخر ایک مذہبی معاشرہ بنانا ہے. میں سمجھ اسلام گیا. اسلام کا غلبہ قائم کرنا ہے. اردو کے حوالے وہ سے اور چیز ہے ڈاکٹر جی صاحب، بتائیں. وہ یہ کہ اس کی ترویج ہوئی مغل بادشاہوں کے درباروں میں. پھر کس آپ نے کے کہا آپ سے یہ کس نے کہا کہ مغل بادشاہوں کے 1780 سے پہلے اردو نام کی کوئی زبان یقیناً نہیں دنیا تھی، میں لیکن موجود اودھ میں ہوئی. پھر یہ نہیں. اس کے اندر. جی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ پروگرام کے بعد کوئی ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے. سترہ بالکل سو صحیح ہے. اسی سے 1780 سے پہلے اردو نام کی کوئی زبان نہیں تھی. ہم۔ اور اس سے پہلے جو زبان تھی اس کا نام صرف ہندی تھا. اس سے پہلے اس کے مختلف نام رہے ہیں. البتہ اس اس کی کا رسم ترویج خط کیسے ہوئی؟ پھر ذرا یہ اس پہ روشنی ڈالیے گا. وہ کھڑی بولی تھی، کھڑی بولی کی ترویج ہوئی. کھڑی بولی تھی، کھڑی بولی تھی، کھڑی بولی. کھڑی بولی کی ترویج ہوئی، مختلف رسم خط میں، اور جو علاقائی زبانیں تھیں اس کے ساتھ اس نے وہ کیا. لیکن جہاں تک زبان اردو کا تعلق ہے تو اس کا پہلا اندراج زبان کے طور پہ 1775 یا 80 میں گلکرس کی ڈکشنری میں ملتا ہے. اور وہ ہم۔ زبان ہندی ہی رہی. میر نے کہیں بھی لفظ اردو استعمال نہیں کیا ہے. ہم۔ غالب کے ہاں صرف 2 یا 3 جگہ خطوط میں لفظ اردو استعمال ہوا ہے. ہم۔ اور ایک جگہ تو غالب نے وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ جو اردو ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. تو وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ جو میرا اردو ہے وہ دوسروں سے فصیح ہوگا. تو ہم۔ یہ
یہ جو اردو ہے، تو یہ جیسے جیسے انگریز ہندوستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ ہندی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اردو کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ویسے ویسے اردو بڑھنی شروع ہوتی ہے، اور 1920 تک اقبال اس زبان کے لیے لفظ ہندی استعمال کرتے ہیں. تو جو اردو کا فروغ ہوا ہے وہ اصل میں 20ویں صدی کے شروع میں ہونا شروع ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد جب 1931 کے بعد مسٹر جناح واپس آ جاتے ہیں اور وہ ایک نئی سیاست شروع کرتے ہیں، تو وہ ساتھ کے ساتھ مولویوں کو اور اردو کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس آج کا وقت تو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے دیر سے سٹارٹ کیا بیکاز آف ٹیکنیکل کوئی بات ریزنس. تو آج آپ کا تو آپ سے استقبال یہیں ہے، پہ اجازت چاہیں گے. بہت دوبارہ شکریہ. وقت دیں گے کیونکہ اس میں ابھی احساس ہے کہ کچھ تشنگی رہ گئی ہے. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا انٹروڈیوس کرنے کے لیے ڈاکٹر رطف فاروقی صاحب کو، اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ. میں بھی اشتیاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں یہ، اور جتنی فین فالوئنگ ان کی ہندوستان میں ہے اتنی شاید ہی میرے خیال میں پاکستان میں شاید اتنی فین فالوئنگ اس لیے نہیں ہوگی پاکستان میں کہ شاید اتنی نہیں ہے، یہ بات درست ہے، بالکل نہیں، درست. اس لیے بہت بہت شکریہ، آپ بہت نے بہت ٹائم شکریہ نکالا ہمارے لیے. آپ لوگوں کی نہیں، وہ اس دیکھنے. لیے ڈاکٹر کہ فاروقی، گڈ بہت نائٹ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. یہ